دنیا والے کہتے ہیں کہ جس دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتا وہ دل مردہ ہے، اور مردہ دل کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ حد تک یہ بات سچ بھی ہے، مگر میرے خیال میں جس دل میں خواہشات نہیں ہوتا وہ دل بہت پرسکون اور خوش رہتا ہے۔ یعنی میرے خیال میں خواہشات ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے پریشانی یا بے چینی کے، کیونکہ جب انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ پریشان رہتا ہے، ہر دم اس خواہش کے پورا ہونے کی چاہ میں لگا رہتا ہے اور بے چین رہتا ہے۔ انسان خواہشات کا بھوکا ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو 10 مزید جنم لیتی ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے، اور انسان اس کے پورے کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ اگر یہ خواہشات ہی نہ ہو، ذرا سوچے، اگر یہ خواہشات ہی نہ ہو تو شاید نہ پریشانی ہو اور نہ ہی غم ہو سکتا ہے زندگی اچھی گزر جائے۔ پھر کہ جب خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں تو وہ ایک چبھن اختیار کر لیتا ہے اور اندر ہی اندر اس کو چبھتا رہتا ہے۔ زندگی کی طرف جانے والا ہر قدم انسان کو اپنی اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے نہ تو خوش ہو سکتا ہے اور نہ ہی غمزدہ، اور انسان بھی کتنا بیوقوف ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن کوچ کر کے جانا ہے۔ اس جہاں کی کامیابی اس جہاں کی کامیابی میں کوئی کام کا نہیں ہے، مگر پھر بھی پاگلوں کی طرح اس جہاں کے لیے محنت کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پڑھ کے سوکھ جاتا ہے، مگر اس جہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا۔ روز محشر اٹھائے جانے کا ڈر اور جہنم سے بچنے کی تیاری کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بس ہر کسی کے لیے یہ عارضی دنیا اہم ہے، جہاں ہر حال میں کامیابی چاہیے ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت، چاہنے کا جنون، چاہا جانے کا خواب، کچھ کر دکھانے اور کسی مقام پر پہنچنے، روپیہ، پیسہ، گھر، بنگلہ، گاڑی، یہ سب حاصل کرنے کا خواب ہر دم خاک سے بنے انسان کو چین کا سانس لینے نہیں دیتا۔ ایک دن انہی خواہشات کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے انسان مٹی کے اندر دفن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے لوگ کچھ دن ماتم کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، اور وہ خواہشات جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ ساری زندگی پریشان رہتا ہے، کچھ تکمیل پا کر کچھ ادھورا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ خواہشات جو وہ دنیا میں پوری نہیں کر پاتی، اس کا غم لے کر خاک سے بنی ہوئی انسان خاک میں مل جاتا ہے اور وہیں سڑ جاتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے جسم پر مٹی تک آنے نہیں دیتا، آخر کار اپنے اوقات پر آ جاتا ہے، اپنی اصل منزل قبر، جہاں صرف اندھیرا ہوتا ہے، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی روشنی، نہ خیال کرنے والا اور نہ چاہنے والا اور نہ ہی چاہا جانے والا، بس ایک قبر، بے بس جسم، اور چاروں اور صرف مٹی ہی مٹی رہ جاتی ہے۔ میرے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خواہشات نہ رکھیں، خواہشات ضرور رکھیں، لیکن خدا را اپنے خواہشات پر ذرا نظر ثانی ضرور کیجیے گا کہ آپ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آیا جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں کیا وہ آپ کے لیے واقعی فائدہ مند ہے، یا وہ لانگ ٹرم میں آپ کے لیے افیکٹو ہے یا نہیں۔ دنیا کو پڑھیں لیکن دین کو پیچھے نہ چھوڑیں، میانہ روی رکھیں، دین دنیا دونوں کو لے کر چلیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو مقدر ہوگا۔